الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک یا سیدی یا نبی اللہ۔ عزیزان محترم، آج میرے بیان کا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ کیا بندہ جو ہے وہ روزے کی حالت میں بری بات کر سکتا ہے، برا عمل کر سکتا ہے یا نہیں؟ احادیث مبارکہ میں کیا اس کی ممانعت ہے یا نہیں ہے؟ سماعت فرمائیں، بخاری شریف کے احادیث مبارکہ کتاب الصوم ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے روزے میں بری بات اور برا عمل نہ چھوڑا بہ فلیس للہ حاجۃ فی، میرے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزے کی حالت میں بری بات اور برا عمل نہ چھوڑے، فرمایا کہ فلیس للہ حاجۃ، اللہ رب العزت کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اس نے کھانا اور پینا چھوڑ دیا ہے۔ گویا کہ ہمیں اس احادیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا ہے کہ جو بندہ بری بات یعنی گالی گلوچ نکالے، الزور سے مراد ہے جھوٹ بولنا اور حق سے ہٹنا، باطل پر عمل کرنا، تہمت لگانا، اور جیسے ترمذی شریف میں یہ بھی ہے کہ غیبت کرنا وغیرہ، جو بھی الغرض برا عمل ہے اس کا۔ اب روزے کی حالت میں اس نے برا عمل نہ چھوڑا، بری بات کرنا نہ چھوڑا۔ برا عمل سے مراد یہ ہے کہ بھئی اس نے کسی کا حق مار دیا ہے، اور جیسے دیہاتوں میں بھی روزے کی حالت میں کسی کا چارہ کاٹ لیا، یہ چوری وغیرہ یہ کرنا اس نے نہیں چھوڑا ہے۔ اب روزہ بھی رکھ رہا ہے، چوری بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، تہمت بھی لگا رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے اور غیبت بھی کر رہا ہے، برے کام کر رہا ہے روزے کی حالت میں، تو رب ذوالجلال کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ یہ گویا کہ اپنے آپ کو تکلیف دے رہا ہے۔ اب اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے، اب اس کا کوئی روزہ قبول نہیں ہے۔ جب اس کا روزہ قبول نہیں ہے تو اب اس کو یہ پھر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ میرا روزہ قبول ہو جائے، میری نماز قبول ہو جائے، میرا جو صدقہ قبول ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ بھئی یہ ماہ رمضان المبارک مہینے میں یا الغرض کسی مہینے میں بھی یہ برا عمل نہ کرے، اور خاص طور اس مہینے میں بچے۔ اگر چاہتا ہے کہ بھئی میرا روزہ قبول ہو جائے تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ برے بات اور برے عمل جو ہیں ان کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے کہ جس طرح احادیث مبارکہ اسی بخاری شریف کی احادیث مبارکہ ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا قال اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنۃ، کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان مبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور دوسری احادیث مبارکہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ ہی فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل شہر رمضان فتحت ابواب السماء، کہ میرے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب السماء، آسمان کے جو دروازے ہیں یہ کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلۃ الشیاطین، اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ دیکھیں میرے محترم اور میرے پیارے بھائیوں کہ یہ کتنا بابرکت مہینہ ہے۔ جو تقوی والے ہیں، پرہیزگار ہیں، وہ تو یہ چاہتے کہ ہم اس میں جتنی عبادت ہو سکے ہم اتنی زیادہ عبادت کریں، اور
وہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہماری موت بھی ہو تو ہمیں ماہ رمضان مبارک کے مہینے میں آئے، کیونکہ اس مہینے میں جہنم کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ بندہ جو ہے وہ اس مہینے میں شب و روز کثرت کے ساتھ اعمال صالح کرتا ہے، اور اس وجہ سے کہ انہیں عروج اور درجہ قبولیت میں ذرا برابر بھی ادنا سی رکاوٹ نہ ہو، اس وجہ سے یہ دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اس وجہ سے جنت اور آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں کہ اس میں تسلسل کے ساتھ رب ذوالجلال کی رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، لہذا وہ بندے خوش نصیب ہیں جو اس مہینے میں، اس بابرکت مہینے میں وہ رب کعبہ کے جو تسلسل کے ساتھ رحمت کا نزول ہوتا رہتا ہے، وہ اس میں خوب برکتیں لوٹتے ہیں۔ اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو اس مبارک مہینے میں وہ برائی اور برے عمل، بری باتوں سے گریز نہیں کرتے ہیں، بچتے نہیں ہیں، بلکہ ان کو کرتے ہیں اور ساتھ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہوتے ہیں اور برے عمل بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے روزے کی کوئی رب ذوالجلال کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ قبول ہو جائے، پھر یہ چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا، جو رب ذوالجلال کی رضا والی چیزیں ہیں ان کو اپنانا پڑے گا۔ رب ذوالجلال کی اس مہینے میں خوب عبادت کریں، خوب ریاضت کریں اور خوب صدقہ کریں۔ آپ کے صدقے کے بھی بہت لوگ منتظر ہوتے ہیں، تو لہٰذا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔